السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرأفت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاۃ علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ تقوی الہی انسان کے معنوی حالات کو اور مادی حالات کو کافی رونق دیتا ہے۔ جتنا انسان خدا سے نزدیک ہوگا اتنا دنیا سے دور ہوگا۔ دنیا سے مراد یہ زمین دنیا نہیں ہے، دنیا سے مراد بے ارزش زندگی جس میں کوئی حیثیت نہ ہو، فریب والی زندگی، لالچ والی زندگی، تباہی والی زندگی، اس سے دور ہوگا۔ تقوی امیر المومنین کے فرمائشات کے ماتحت تقوی ہر نیکی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان کو اس کے اندر لذت حاصل ہوتی ہے، خدمت میں لذت حاصل ہوتی ہے، زندگی کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہے، ہر قسم سے وہ بری ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کی محبت دل میں لے لیتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسے 3 عذاب میں وہ خود اپنے آپ کو گرفتار کر لیتا ہے۔ ایک وہ غم جو کبھی ختم نہیں ہوتا، دل ہمیشہ محزون رہتا ہے اس کا دنیا کی طلب میں۔ کوئی ایک اپنی زندگی انجوائے کرے گا، یہ دیکھ کے غم و غصہ و حسد اس کے اندر پیدا ہوتے رہے گا۔ اور وہ خواہشات جو کبھی پورے ہونے والے نہیں، ایک دوسرا عذاب ہے یہ، یعنی ہمیشہ خواہشات رکھے گا جو کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ یہ وہ برے اثرات ہیں جس سے انسان دنیا زدہ ہو جاتا ہے، یعنی وابستہ ہو جاتا ہے دنیا سے، اپنی زندگی سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ خطرناک روگ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ روگ صرف دل سے، روحانی روگ ہے یہ۔ غم، ہمیشہ غم، کوئی دوسرا ترقی کرے گا تو یہ غم کھائے گا، نعمت کے نہ ملنے پر غم، ہر چیز میں غم۔ خلاصہ یہ دھیرے دھیرے سے احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے۔ احساس کمتری، ہر جگہ ڈس اپوائنٹمنٹ، مرجھا ہوا چہرہ۔ بیوی بچے ایک حد تک اسے سمجھائیں گے، اسے راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے، بعد میں وہ لوگ بھی مایوس ہو جائیں گے۔ پھر بہکا ہوا ذہن اس کی میراث بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی، راضی رہنا زندگی سے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی یوں کہا جائے کہ دولت ہے۔ قناعت کرنے لگتا ہے انسان۔ القناعۃ مال لا ينفد۔ قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان انجوائے کرتا ہے زندگی، ہمیشہ انجوائے کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے،
ٹھیک اگر محنت بھی کر رہا ہے اس لحاظ سے آگے بھی بڑھ رہا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز ایک مدت کے بعد پا لے، کیونکہ حدیث میں امام امیر المومنین فرماتے ہیں من طلب شیئا نالہ او بعضہ، جو چیز کے طالب ہوتا ہے، طلبگار ہوتی ہے انسان، وہ یا تو پا جاتا ہے یا اس کا ایک حصہ پا جاتا ہے، کوشش کے اوپر منحصر ہے، کوشش کے اوپر۔ جو اس میں بدترین شے ہے وہ ہے وابستگی، تقوی سے ہٹ کر۔ تقوی ایک پیور ریلیجیس یا اسلامک ورڈ نہیں ہے، یہ ہر مذہب اپنے آپ اپنے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے تقوی، اپنے طریقے سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، یہ سارے کے سارے مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن قانون الگ الگ ہے۔ ہمارا قانون الگ ہے تقوی کا، وہ یعنی خدا رسیدہ ہونا۔ زندگی کا تقوی کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر انسان دیکھتا ہے کہ آیا اللہ راضی ہے، آیا امام راضی ہے اس سے، ہر قدم پر۔ جب یہ صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پروردگار اس کے لیے حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے، حکمت کے بصیرت والی نگاہ دیتا ہے اسے۔ وہ کافی جسے انٹیلیجنٹ کہنا یہ ہے کہ دنیا کے عام ڈکشنری کے لحاظ سے انٹیلیجنٹ، جو سب سے زیادہ اسمارٹ ورک کرتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے، جو سب سے زیادہ گول کم ٹائم میں اچیو کر لیتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ بصیرت یعنی ہر ایک کی گہرائی پر نگاہ رکھنا۔ خدا بصیر ہے، خدا بصیر ہے اور چاہتا ہے بندے بھی ببصیر رہیں، یعنی دنیا کے تہہ میں دیکھیں۔ وہ بھی گول اچیو کرتے ہیں دوسروں کی طرح، لیکن ان کے ہدف تک پہنچنے میں اور دنیا کے اسمارٹنس کے ہدف تک پہنچنے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے یہ دونوں کے۔ اس میں یہ جو جائے گا صرف ظاہر نہیں دیکھے گا، باطن دیکھے گا دنیا کی کیا پرابلم ہے اندر۔ امام علی فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ نظروا فی باطن الدنیا اذا نظر النظر الی ظاہرها۔ ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء یعنی دوست، اللہ کے دوست۔ اولیاء کا تصور جو ہمارا جاتا ہے وہ انبیاء کے بعد اولیاء جو ان کے نزدیک ترین ہوتے ہیں، جیسے اہل البیت وغیرہ، ان کے اوصیاء کی طرف جاتا ہے تصور کہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ امام صادق کی روایت ہے، یہ حدیث ہے، روایت امام فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں ڈھونڈو، شب قدر کو 3 راتوں میں ڈھونڈو، شب قدر کو یعنی کوئی بھی ایک رات ہے اس میں، اسی لیے کہا جاتا ہے تینوں رات بیدار رہو، دعا کرو، پتہ نہیں کون سی شب تمہاری تقدیر بدل دے۔ شب قدر کو خود ان راتوں میں ڈھونڈو۔ 2، خدا کا غضب کسی بھی گناہ کے اندر پوشیدہ ہے، کسی بھی گناہ کے اندر، کہ کوئی بھی گناہ کو، کسی بھی گناہ کو ہم ہلکا نہ لینا، یعنی معمولی سمجھ لینا، گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ شاید اس معمولی گناہ کے اندر خدا کا غضب پوشیدہ ہو کہ اگر آپ ٹچ کریں گے تو بلاسٹ ہو جائے گا، کسی بھی گناہ کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے انسان کا، انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے اس پر۔ اولیاء خدا کو بندوں کے اندر ڈھونڈ، کہ اولیاء خدا اللہ کے دوست کسی بھی بندے ہو، کوئی بھی بندے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بندے۔ اس میں شرط نہیں ہے کہ اہل علم ہو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء خدا جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی، حیثیت کچھ نہیں تھی، معمولی سے لوگ ہیں، وہ اولیاء خدا ہیں۔ وہ ایک مرتبہ نجف کے حرم میں، امام علی کے حرم میں ایک عالم بزرگوار کا گزر ہوا، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے ستون کے پاس، دیوار سے ٹیک لگا کر ٹھہرے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں، سیکنڈز میں، امام کے حرم کے مینار کے اوپر بچہ پہنچ گیا، چھوٹا سا بچہ، 5 سال 6 سال، جس کی عمر کیسے گیا نہیں معلوم، چڑھ کر چلا گیا، اندر کے سیڑھیوں سے پہنچ گیا اور کھیلتا کھیلتا اس مینار کے اوپر
سلپ ہو گیا. اس صحن میں سے ایک کولی والا گزر رہا تھا. کولی جسے ہائر کیا جاتا ہے سامان کو شفٹ کرنے کے لیے، اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف سامان جو شفٹ ہوتا ہے، ایک کولی والا گزر رہا تھا. کولی والا نہیں کتنا معمولی آدمی ہوگا. معمولاً اگر ہمارے گھر بھی آنا ہے تو ہم اپنے ساتھ بٹھانا بھی نہیں چاہیں گے. کہیں دور جا کر بیٹھے گا، نماز پڑھے گا صف میں، تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے آدمی. کولی والا جا رہا تھا وہاں پر، اتنے میں بچہ سلپ ہوا. اسی سیکنڈ سلپ ہو گیا. ابھی نیچے آ رہا تھا، یہ کولی والا کہتا ہے کہ رک جا. وہ بچہ ہوا اور زمین کے بیچ میں ملحق ہو گیا، ٹک گیا بچہ. نہ گر رہا ہے نہ کچھ. گرا تو اگر بری طریقے سے سقوط کر جائے گا. یہ زمین امام کی. تو فوراً لوگ آئے، اس کولی والے کو گھیر لیے. معجزہ ہے، یہ فلاں، بچے کو گھیرنے والے گھیرے. عربوں میں یہ ہے دستور، جب کسی پر معجزہ ہوتا ہے، کرامت الہی ظاہر ہو جاتی ہے، تو جا کر اس کے کپڑے پاڑ لیتے ہیں، ٹکڑے گھر پہ لے کر جاتے ہیں وہ اپنی برکت کے لیے. اس کو بھی گھیر کر خادم دونوں کو، بچے کو بھی اور اس کولی والے کو، آفس میں لے گئے، حرم کے آفس میں. وہ عالم بزرگوار جو وہاں ٹھہر کر یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، وہ بھی اندر آفس کے گئے، تشریف لے گئے. بڑے عالم تھے وہ، فقیہ تھے، نام ذہن میں نہیں ہے میرے فعلاً. اندر گئے. انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ یہ اتنا بڑا مقام جو تو نے حاصل کیا، کیسے حاصل ہوا تجھے؟ وہ کولی والا کہتا ہے ساری زندگی میں نے جو اللہ کہا میں نے سنا، جو بھی اللہ نے کہا میں نے سنا. ساری زندگی کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، روزہ، گناہوں سے رک جا، میں رک گیا. یہ سب یعنی پوری زندگی سنا. ایک بار میں نے کہا اللہ نے سن لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ یعنی خدا یہ مقام دے دیتا ہے انسان کے پاس. بعض لوگ اولیاء اللہ بندوں میں چھپے رہتے ہیں. ہر بندے کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، کسی کو کیلکولیشن سے ہٹا نہیں سکتے ہم اپنے. یہ سارے بندے، خدا کہتا ہے سارے بندوں میں میرے دوست کو ڈھونڈو. میرا دوست اسی میں پوشیدہ ہے. اللہ کے دوست اولیاء خدا کب بنتے ہیں؟ جب اللہ کی سنتے ہیں. اس لیے کہ دوست کی سنتا ہے اولیاء خدا. تو یہ تقوی کے نتائج میں سے جتنا انسان اللہ کے یہ نہیں کہتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارا نجی وظیفہ یہ ہے کہ ہم خدا کے در سے دور نہ ہوں. گناہ بھی اگر ہیں خدا سے وابستہ رہے، اہل البیت سے وابستہ رہے. ایک گنہگار کے پاس سے امام گزرتے ہیں، پتلی سی گلی تھی. گنہگار اپنے گناہوں کے آثار کو چھپانے کے لیے دیوار سے چپٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. امام بازو سے گزرتے ہوئے امام اسے اس کے کان میں کمنٹ پاس کرتے ہیں. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو جتنا بھی گناہ کر لیکن ہم سے منہ نہ موڑ. بہرحال ہم ہی ہیں، باپ کی منزلت ہے. استغفار کرتا ہے امام، استغفار کرتے. جیسے حضرت یعقوب کے اولاد نے حضرت یعقوب سے کہا بابا ہمارے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. یعقوب کو فرماتے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں تمہارے لیے. امام بھی مومنین کے لیے استغفار کرتا ہے، کیونکہ مومنین ہیں، محب ہیں، عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں. تو امام کا ایک بیسک فریضہ یہ ہے کہ جو ڈیلی روٹین میں امام کے جو روٹین میں ہوتا ہے امام کے بیسک فرائض میں سے وہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے لیے امام استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے. اس لیے گناہوں کی بنا پر ہم کو ہماری سزائیں، یا یوں کہا جائے کہ بلا کے عنوان پر اسی دنیا میں دے دی جاتی ہے، اسی دنیا میں عطا کر دی جاتی ہے، جس سے انسان پاکی کے بعد جب زمین سے اٹھتا ہے تو پاک نگاہوں سے ولی خدا کو دیکھتا ہے، پاک نگاہوں سے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. ایک دوسرا مسئلہ جو اس ہفتے میں آنے والا ہے وہ ہے انعدام جنت البقیع. ائمہ بقیع کے قبور کو آل سعود نے گرایا تھا.
کہ یہ 1925 کی بات ہے، جب 1918 کے بعد یا 20 کے بعد جب آل سعود کا انفلوئنس سرزمین حجاز پر آ گیا، حکومت آ گئی، تو انہوں نے پہلا اپنے سارے پروگرامز میں جو تخریبی پروگرامز تھے، ڈسٹرکٹیو پلانز جو ان کے اندر تھے، اس میں سے ایک پلان یہ تھا کہ سارے آثار کو ختم کیا جائے۔ وہ آثار جو قدیم سے تھے، جنت البقیع بقیع یعنی درختوں کا باغ، اس کا نام درختوں کا باغ جنت البقیع رکھ دیا گیا تھا۔ بقیع کا وجود سن 3 ہجری میں ہوا تھا، سن 3 ہجری میں دفن شروع ہوئے وہاں پر، اور پیغمبر اکرم کا سارا خاندان جو مدینے میں تھا یہیں پر دفن ہونے لگا، اور خاص طور سے پیغمبر اکرم بقیع سے مانوس تھے۔ جب بھی دل ٹوٹتا تھا پیغمبر کا تو بقیع جاتے تھے، اور جب بھی دعا کرتے تو بقیع میں جا کر محرومین کے لیے دعا کرتے تھے، مانوس تھے۔ ان کے بیٹے بھی بقیع میں دفن ہوئے، اور بہت سارے دفن فاطمہ بنت اسد اور دیگر امیر المومنین کی والدہ گرامی اور دیگر آپ کی پھوپھی، یہ سب، اور اس کے بعد ائمہ علیہم السلام، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر۔ حضرت زہرا کی خبر مخفی ہے، یہ سوائے اس زمانے میں امام کے علاوہ بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن بقیع جو منسوب ہے انہی سے منسوب ہے۔ تو یہ ڈسٹرکٹیو فکر یعنی وہابیت کی مکے اور مدینے کے اندر کافی تباہ پہنچا ہے، کافی تباہ کیا آثار کو، جنت المعلی، جنت البقیع اور ہمارے لائبریریز، یہ سب دھیرے دھیرے سے جیسے جنازے اس میں بڑھتے گئے۔ بقیع میں ایک زمانے کا بقیع کا توسع ہوا، یعنی ایکسپینڈ کیا گیا قبرستان کو، اور جو باہر کا حصہ تھا جس میں خود خلفائے اہل تسنن عثمان بن عفان کی قبر بھی ہے، اور اس کے بعد بقیع میں آ گئی تھی وہ۔ اگر آپ بقیع جائیں گے تو آگے کی طرف وہاں پر عثمان کے اور پہلے والے حصے میں جو اصل بقیع جو کہا جاتا تھا وہاں پہ ائمہ بقیع ہیں۔ وہیں پر یعنی قبروں کے پیچھے یعنی سرانے کی طرف قبروں کے وہیں پر بیت الحزن بھی تھا۔ بیت الحزن حضرت زہرا جہاں پر جا کر بیٹھ کر قبرستان میں عورتوں کے ساتھ گلائے بیان کرتی تھی، لوگوں کے حالات بیان کیا کرتی تھی، اوپر بھی وہیں پہ تھا۔ بہت سارے آثار تھے جو انہوں نے آ کر تقریباً 1925 میں 1344 یعنی 99 ایئرز پہلے آج سے، اب 44 اگر آ گیا تو بقیع کے انہدام کے 100 سال ہو جائیں گے، 1 سینچری ہو جائے گا۔ یعنی یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، اسی سینچری کا ہے، اسی سینچری کا انہوں نے گرا دیا، اور واقعاً مسلمانوں کے دل پہ ٹھیس پہنچی ساری دنیا میں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی چینلز نہیں تھے اس چیز کو روکنے کے لیے، جیسا آج ولایت فقیہ کی قدرت ہے۔ آج ایک ولی فقیہ ہے، حکومت ہے اس کے ہاتھ میں، کہ یہ جب بھی ارادہ کرتا ہے تو منصب کے ماتحت اس کی فوج، اپنی جانوں کو قربان کرنے والے لوگ اسلام کے لیے اس ارادے کو زمین پر پورا کرتے ہیں۔ دیکھو بہت ساری چیزوں میں آپ نے دیکھا ہے، لیبنان کی جنگ جب شروع ہوئی تھی تو حسن نصر اللہ بہت فشار میں تھے۔ اسی ابتدائی جنگ میں رہبر نے شہید قاسم سلیمانی کو بیروت بھیجا، لیبنان وہاں پر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہلوایا حسن نصر اللہ سلام کا، پھر فرمایا کہ تمہاری جنگ آج کے زمانے کے جنگ خندق ہے، اس دور کی جنگ خندق ہے۔ وہاں پر بھی جنگ خندق میں
پیغمبر کو کامیابی نصیب ہوئی، یہاں پر بھی تمہارے پاس اللہ کامیاب کرے گا تمہیں، کامیاب۔ حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اتنی دشمنی، دشمن کا اتنا گھیرا، سب جمع ہو گئے سارے، 2006 کی جنگ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے گوانٹینامو بے میں پریزن آمادہ کیا جا رہا ہے حزب اللہ کے لیے، اور ایسے وقت پر جب ساری دنیا ایڈمٹ کر چکی کہ حزب اللہ ہارنے والا ہے، رہبر پیغام دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، بشارت، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اصلاً انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک وہ جنگ جو ساری دنیا لکھ چکی ہے 100% اسرائیل کامیاب ہوگا، حزب اللہ اس جنگ میں نابود ہو جائے گا، اکیلا ولی فقیہ اٹھ کر بشارت دیتا ہے کہ ہاں تم کامیاب ہونے والے ہو، اور ویسے ہی ہوا، 33 ڈیز میں نتیجہ ہے، بری طریقے سے شکست دیا، بری طریقے سے یہاں پہ کامیاب ہوا، یعنی وہ سسٹم اتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے لیے کرامت الہی اسی ولی فقیہ کے ماتحت سیریا کی جنگ، دمشق گرنے والا تھا، بشار الاسد کے قلعے کے پیچھے، یا یوں کہا جائے پریزیڈنشل ہاؤس کے پیچھے آدھا کلومیٹر دور یہ داعش پہنچ چکا تھا، اختلاف ہو چکا تھا ہر جگہ، پورا بلیک ہو چکا تھا، سیریا پورا بلیک ہو چکا تھا، صرف بشار الاسد اور زینبیہ ایک دو علاقے وائٹ نظر آ رہے تھے، یہ عالم تھا وہاں پر۔ اس وقت رہبر کے سامنے پرپوزلز آئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ لڑیں گے لیکن تھوڑی بہت چینج لانی ہوگی۔ فرمایا کیا چینج ہے؟ بشار کو ہٹا کر، اگر ہٹ جاتے ہیں بشار کوئی بات نہیں، اگر ہٹ جائیں ان کی جگہ ایک ایسے نیوٹرل آدمی کو لائیں گے جس سے ساری حکومتیں تسلیم کرتی ہو، قبول کرتی ہو۔ رہبر نے فرمایا کہ یہ جنگ جیتنا ہے اور بشار الاسد بھی رہنا ہے۔ یہ ایک دوسرا کرامت الہی تھا، یہاں پر ساری دنیا یہ آواز اٹھا رہی تھی، بشار ہیز ٹو گو، بشار ہیز ٹو گو، بشار ہیز ٹو گو، اور 2022 بشار وہیں پر ہے، بشار وہیں پر ہے۔ یہ کس کا پاور ہے؟ ولایت فقیہ کا پاور ہے، ولایت فقیہ۔ اس زمانے میں نہیں تھا، یہ مرجعیت تھی، لیکن جیسا اگر ہم کہیں گستاخی نہ ہو، ایک پاور نہیں تھا مہاراجوں کے پاس، یعنی وہ پاور، ریٹیلیشن پاور نہیں تھا، شاید نہیں تھا، ورنہ بقی ہاتھ سے نہ جاتا، نہیں تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں وہ پاور ہے ہمارے پاس، وہ پاور ہے، یعنی استکبار ستیزی جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر بھی مستکبرین ہیں ہم، یعنی شیعت اٹھ جاتی ہے، یہ کافی ایک نعمت الہی ہے۔ یہ اس زمانے میں شیعہ سنی دونوں اس یعنی جو انہدام چل رہا تھا، انہدام کی ایک ویو چل رہی تھی، لائبریریز توڑے جاتے تھے، قبر توڑے جاتے تھے، بری طریقے سے، اگر پرانا بقی اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، اگر میں صحیح اگر تشبیہ دوں تو جیسا وادی السلام جہاں پر مقبرے بھی ہیں، کانکریٹ قبریں بھی ہیں، اس طریقے سے تھا، تو وہ بقی اور اس زمانے کے بقی میں دیکھا جائے تو پورا زمین آسمان کا فرق ہو گیا، پورا گراؤنڈ زیرو کر دیا گیا تھا، پورے گنبدیں توڑ دیے گئے۔ امام ائمہ بقی کے اوپر ایک اچھا گنبد تھا اس زمانے کے لحاظ سے، اس کو توڑ دیا گیا، سب لیول برابر کر دیا گیا، یہ سب سارے سنی شیعہ اٹھے تھے، لیکن ان کا اٹھنا محدود تھا، ان کا اٹھنا مثلاً بیان دینا، ایک ریلی بھی نہیں ہوتی تھی، ریلی یہ لوگ نہیں کرتے، بیان دیتے تھے، مذمتی تعزیتی جلسے ہوتے تھے، بالخصوص زیادہ پاکستان میں ہوتے تھے، ہندوستان میں تو بہت کم تھا۔ ان شیعہ سنی اس مسئلے پر اتحاد تھے، لیکن ایک زمانے کے بعد
اہل سنت بھی سیٹ بیک ہو گئے، لیکن شیعت آج تک اس چیز کے اوپر باقی ہے، سوگ کے ذریعے سے اپنا سوگ اعلان کرتی ہے، اپنا سوگ جتاتی ہے۔ اس میں سے جو ایک چیز، جو فکر جو ہم لوگ معمولاً پیش کرتے ہیں، یعنی آل سعود سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بقی کو بنا کر دیا جائے، یہ میرے خیال سے غلط دعا ہے، یعنی یہ دعا صحیح نہیں ہے۔ جو آل سعود سے ہم کہیں کہ بنا کر دیں، ناجس لوگوں سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ اپنے ائمہ کی زری بنائیں، اپنے ائمہ کا روزہ بنائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں، گندے ترین لوگ ہیں، زمین پر ظالم ترین لوگ ہیں، جسے معاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہم صدام کو معاف کر سکتے لیکن آل سعود کو نہیں معاف کر سکتے۔ اس سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں غلط، یہ ڈیمانڈ نہ کریں۔ آپ اگر کچھ بھی کریں، سیمینار کریں، پروٹیسٹ کریں، آپ لوگ کچھ بھی آل سعود کے خلاف، دعا کریں کہ نابود ہو جائیے، ہو رہا ہے۔ اہل سنت پیچھے ہٹ گئے، شیعہ باقی رہ گئے، اور آج تک ہم لوگ اپنے موقف کو مضبوط رکھا۔ بقی کی آزادی، بقی آزاد ہونا ہے، بقی یعنی آل سعود کی تباہی، بقی کی آزادی، آل سعود کی تباہی، یہ پلاننگ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اور پلاننگ کون کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہندوستان والوں کے ہاتھ میں، نہ پاکستان والوں کے ہاتھ میں۔ پاکستان، ہندوستان، دنیا کے ہر گوشے کے ہاتھ میں صرف اور صرف ہاتھ اٹھانا، نعرے لگانا، آواز بلند کرنا، یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے بقی کی آزادی۔ بقی کی آزادی کا پروگرامنگ صرف ایک ہی فرقے کے ہاتھ میں، وہ ہے ولایت فقیہ۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ولایت فقیہ۔ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، عراق کے اندر، لیبنان کے اندر، سیریا کے اندر، یمن کی مضبوطی کے اندر، ہر چیز جیسے جیسے یہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ اور ان کا ایجنڈا جو امام خمینی نے اعلان فرمایا کہ یوم قدس چابی ہے بقی کی آبادی کے لیے، یوم قدس چابی ہے، جڑ۔ آپ لاکھ زہریلے درخت کی شاخیں کاٹتے رہو، نئے پتے نکل آئیں گے، نئے شاخیں نکل آئیں گی، نئی ڈھالیں نکل آئیں گی۔ آپ کتنا کاٹیں گے؟ اس کا ایک ہی ایک راستہ ہے، وہ درخت کو جڑ سے نکالنا۔ اس سارے فتنوں کی درخت کی جڑ آل سعود نہیں بلکہ آل یہود ہے۔ اگر یہود کا جڑ اگر ختم کر دیا جائے، جو شاخیں یہود کے ہر شکل میں، وہابی کی شکل میں، آل سعود کی شکل میں، آل خلیفہ کی شکل میں، آل نہیان کی شکل میں، ہندوتو RSS کی شکل میں، ہر ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، جس ملک کے اندر بھی ڈسٹرکٹیو فکر جو ہے، یہ آل سعود کی شاخیں ہیں، یہ سب آل یہود کی، زیونسٹ کی شاخیں۔ جب یہ جڑ ختم ہو جائیں گے، آٹومیٹک سب سوکھ جائیں گے، آٹومیٹک سب سوکھ جائیں گے۔ اس وقت ہمارا حل کیا ہے؟ ہم شاخوں سے جنگ کر، یہ شاخ توڑیں گے، ہر سال بڑھتی رہتی شاخ، ہم کہتے ہیں توڑیں گے، توڑتے ہیں، پھر نیکسٹ ایئر بڑھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے، آواز اٹھانا چاہیے، لیکن یہ نتیجہ نہیں دے گا۔ یہاں سے نتیجہ جڑ کو نکالنے میں، جڑ زیونسٹ کو ختم ہونا ہے، اسرائیل کو ختم ہونا ہے۔ الحمدللہ آج آثار آ چکے ہیں، ہر دور سے زیادہ کمزور تر ہو گئے اسرائیل۔ 6 مہینے پہلے 2006 میں سید بزرگوار حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ذاکروں کی منبر کی لفاظی نہیں ہے جو کہہ کر چلے گئے، یہ ذاکروں کی لفاظی نہیں ہے، یہ حسن نصر اللہ کی زبان ہے۔ یعنی گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے، جسے کہا تھا کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، ہو گیا۔ آج بھی اگر یہ لوگ چاہیں گے، اسرائیل کو ایک دن کے اندر ختم کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے دعوے داری نہیں ہے، یہ کہ ایک دن میں ختم، یہ رہبر بولیں،
کہاں بولے؟ مشہد میں امام رضا کے آغوش میں بیٹھ کر یہ بات کو انہوں نے تقریر میں کہا تھا، خدا اگر اسرائیل ایک غلطی بھی کرے گا تو ٹیل اویو اور حیفا کو ہم زمین کے برابر کر دیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں ہوتا ہے، یہ رہبر جو کہتے ہیں ہوتا ہے، لیکن عوام الناس ایک جنگ جس کے اندر رہبر کی پلاننگ یہ ہے کہ ایک جنگ کو جیتنا ہے وتھ لیس کیجولیٹیز۔ یہ کون سوچ سکتا ہے ایک جنگ جیتنا ہے ہمیں وتھ لیس کیجولیٹیز؟ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو مرتے ہیں لوگ، بمباران کرتے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں دیکھیں کتنی بمباری ہو رہی ہے، کتنے لوگ مرے ہیں ابتدا میں۔ بہت ساری ایسی جنگیں، سعودی عرب ملعون خبیث یمن کے اوپر حملہ کرتا ہے، بچوں کی موتیں، عورتوں کی موتیں، بوڑھوں کی موتیں، کتنی موتیں ہوتی ہیں سب۔ یہ ہوتا ہے امام کا نمائندہ، امام معصوم کا نمائندہ، کہ جس کی فکر امام معصوم کے فکر سے جدا نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے کہ جنگ ایسی جنگ ہو جس میں جانی نقصانات کم، جانی نقصانات، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کی بھی جان لینے والا وہ سپاہی کیوں نہ ہو۔ جیسا امیر المومنین جنگ نہروان میں کئی دن تک سمجھاتے رہے، 12,000 لوگوں میں سمجھاتے رہے تاکہ اگر جنگ ہوتی تو 12,000 مرتے، لیکن بعد میں امام کے سمجھانے کے بعد 8,000 ہٹ گئے، 4,000 رہ گئے تھے، ان کو کیا بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو ختم ہی ہونا تھا۔ تو جنگ یعنی 8,000 کو امام نے بچایا۔ یہ فکر ہماری ہوتی ہے، ہم پہلے ہیومینٹی کو بچاتے ہیں تاکہ یہ جنگ رہبر کے نزدیک کم نقصانات یعنی کم جانی نقصانات کے ساتھ یہ جنگ جیتی جائے، اور ویسے ہی پلان ہوا۔ آج دیکھیں اسرائیل ڈیڈ اینڈ پر پہنچ چکا، اس کے پاس چارہ نہیں۔ 1/3 اسرائیلی یوتھس اسرائیل کو چھوڑ کر فرار کر چکے ہیں، امنیت نہیں ہے ان کے لیے اب وہاں پر۔ یہ لوگ احساس کر رہے ہیں کہ ہم ختم ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم ختم ہو چکے ہیں۔ ایک ایران کے ایک بڑے استاد، پروفیسر استاد بھی ہیں، کافی ڈیپ نگاہ رکھتے ہیں ان حالات کے، انہوں نے کہا کہ اگر داعش کا فتنہ کھڑا نہ ہوتا تو فلسطین کے اچھے خاصے زمین آزاد ہو گئی ہوتی۔ داعش کے فتنے نے مشن کو تھوڑا تاخیر کیا لیکن ختم نہیں کیا۔ داعش کا فتنہ بھی الحمدللہ ختم ہو کر کئی سال ہو گئے، اب صرف وہیں پر کانسنٹریشن ہے۔ ایک یہ فتنہ اگر ختم ہو جائے ہر چیز ختم ہے، دنیا ایک نئے دور کی طرف جائے گی۔ جو طاغوت جو کہتا ہے آج کے نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، ایک نیو ورلڈ آرڈر ایک چند سال کے اندر ہے، 3 سال 4 سال 5 سال مجھے نہیں معلوم کتنے سال، لیکن ایک چند، زیادہ بھی نہیں ہے۔ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے، لیکن اس کی تقدیر اسلام لکھے گا، اس کی تقدیر رہبر لکھیں گے، ولایت فقیہ لکھے گا۔ منصب ولایت فقیہ اس دنیا کے نظام کو بدلے گا، منصب ولایت فقیہ اس مڈل ایسٹ کے نظام کو بدلے گا۔ یعنی یہ انسان، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ بقی کے دور میں ولایت فقیہ اگر جاری رہتی، پریکٹس میں رہتی، یا یوں کہا جائے کہ انہدام کا واقعہ آج کل کا اگر ہوتا، سعودی عرب کو اتنا خوف ہوتا کہ ان روزوں تک پہنچنے کے لیے یہ لوگ ہرگز یہ حرکت انجام نہ دیتے، ہرگز نہ دیتے، یعنی انہیں خوف ہے۔ یہ قدرت اللہ نے کس کو دیا؟ یہ قدرت آپ لوگوں کو دیا، ہم لوگوں کو دیا، ولایت فقیہ کی قدرت ہم لوگوں کو دیا۔ تو یہ کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے وہابیت کو فروغ دینے والے برٹش اور فرانس تھے، برٹش اور فرانس، جس میں سے برٹش کا ایک آیا تھا جاسوس کرنل لارنس، جسے لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے تھامس ایڈورڈ لارنس۔ اس نے یہ سارے پلاننگ کو عمل میں لانے کے لیے آل سعود کو پورا فٹ کیا، سعود کو پورا، اور فرانس اسلامی بلاد کو ڈیوائیڈ کرنے میں، اسلامی مسیحا زمین عرب بنا ہوا فرانس۔ اس لیے دیکھیں آپ لاسٹ ایئر جس وقت پورٹ میں بم ایکسپلوڈ ہوا، ایک مائنر ایٹم بم،
مائنر ایٹم بم جو کافی نقصانات ہوا بیروت کے اندر، سب سے پہلے مسیحا بن کر جانے والا فرانس کا پریزیڈنٹ تھا، سب سے پہلے ایسے اس جگہ پر جہاں پر کوئی فعلاً نہیں جا سکتا، اتنا خطرناک سچویشن ہے وہاں پر، سب سے پہلے مسیحا بن کر یہاں پر آیا۔ یہ یعنی اس کے ڈومینیشن میں لیبنان، سیریا کے حصے بعض یہ سب اس کے ہیں، ابھی بھی لیبنان کے اندر اس کا ڈومینیشن کافی، تو یہ سب سے پہلا مسیحا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے عرب اور عجم کو ڈیوائیڈ کیا، یعنی ان کی پالیسی ہے یہ، ڈیوائیڈ کر کر رول کرنا، یہ سب پالیسی ہے۔ میں زیادہ تو یہاں پر نہیں بتا سکتا، لیکن تقریباً اب 99 ایئرز ہو گئے جس کے بارے میں، جس کی ہسٹری جنت البقیع کی آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے میں جمعے کے اور اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہاں بتا سکیں۔ میں نے ایک سیمینار کو آرگنائز کیا ہے بقیع کے بارے میں اسی مسجد میں، البتہ یعنی سنڈے کے دن، اتوار کی رات کو، مغرب عشاء کے فوراً بعد، 8 کو نہیں بلکہ 6 مئی کو ہے، 6 مئی سنڈے، کیونکہ جنت البقیع تو 10 کو ہے، 10 مئی کو، لیکن کمنگ سنڈے ڈیٹ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، آپ لوگ 8 مئی کو ہے یہاں پر، 8 مئی کو، 6 مئی تو آج ہے، 8 مئی کو ہے، جس میں مولانا حجت الاسلام غلام شبیر مہدی خان صاحب حافظہ اللہ یہ بقیع کے بارے میں اور آل سعود کے بارے میں اور دیگر ان کا جو میٹر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یاد رکھیں یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اب جس وقت جب کہ دنیا کے اندر 2-3 فکریں کافی کوشچن کے اندر ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے، ایک زیونسٹ، ایک آل سعود، ایک ویسٹرن فکر، یہ سب آج دنیا کے ذہن کے اندر ہیں اور دنیا ان کے زوال کو دیکھ رہی ہے لیکن احساس نہیں کر رہی ہے۔ اسلامی فکر کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہی ہے آج دنیا، لیکن انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سنڈے کے دن آپ لوگ یہاں پر حاضر رہیں، ایک سیمینار ہے یہاں پر اسی مسجد میں، آپ لوگ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ، ایک حد تک علم ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ میں بھی خدا سے دعا کرتا ہوں، خدا بندہ جلد از جلد زیونسٹ یعنی صہیونی حکومت کو نابود کر تاکہ بقیع آزاد ہو جائے۔ خدا بندہ آل سعود کی بھی نابودی کو ہمارے نگاہوں کے سامنے قرار دے۔ خدایا ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں سربازان ولایت میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔